میں تو کہتا ہوں تمہارا بیڑا غرق کیوں لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہو ہیں؟ کہتے نماز میں حضور کا خیال کا آنا بیل یا گدے کے خیال مستقروں سے بدرجہ برا، یہ عبارت ہے ان کی صراط مستقیم کی۔ اب جب یہ بندہ پڑھے گا کہ انبیاء کی عظمت کا خیال نہیں آئے گا اسے، کیا صدیقین کی شان کا خیال نہیں آئے گا، کیا شہداء کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے بندہ، کیا اولیاء کی شان کا پتہ نہیں چلے گا جب کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دی رائٹ پاث، یا اللہ نے سیدھا راستہ دکھا، تو سیدھا راستہ میں یہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جس کے اوپر انعام کیا، آگے واضح فرما دیا کہ انعام یافتہ چار گروہ ہیں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اس کے آگے جو جملہ ہے وہ بڑے کمال کا فرمایا وحسن اولئک رفیقا، آگے یہ بہترین دوست ہیں، وحسن اولئک رفیقا، واٹ اے گریٹ کمپینین دے آر، وہ یہ عظیم دوست ہیں تمہارے، یہ عظیم تمہارے حاجت روا ہیں، یہ تمہارے چاروں گروہ جو ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا مشکوٰۃ شریف کی حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ میں کہتا ہوں تم کلیریفائی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ حاجت روا ہے، اس کے انبیاء اور اولیاء اس کی طاقت سے حاجت روا ہے۔ اگر کوئی نبی یا ولی کی طاقت ذاتی مانتا تو وہ واقعی مشرک ہو جاتا ہے، لیکن سنو کوئی سنی کسی بھی عالم کا یہ عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ کسی نبی یا ولی کی طاقت آتی ہے، ان کی عطائی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی ذاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنی چاہتا ہے کسی کو طاقت عطا فرما دیتا ہے، اس کی شان ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی کسی کی حاجت روائی فرماتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس امتی سے خوش ہو جاتا ہوں۔ جو کسی کی حاجت روائی فرماتا ہے نیت یہ ہونا ریاکاری نہ ہو، انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، تمہاری تمام نیتوں کا اعمال کا دار تمہاری نیت پر ہے۔ دیکھیں نا آپ گھر بناتے ہیں تو بندہ نیت کرتا ہے کہ میں وینٹیلیٹر رکھوں گا، یہاں سے ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اسے ثواب تو نہیں ملے گا۔ اگر بندہ یہ نیت کرتا ہے یا اللہ میں گھر بنانے لگا یہ وینٹیلیٹر اس لیے رکھا ہے یہاں سے اذان کی آواز آیا کرے گی، ہوا روشنی تو آنی ہے نہیں ہے، اگر نیت یہ کر لی تو جب تک وینٹیلیٹر رہے گا، جب اذان ہوئے گا اس کا ثواب اس کو نامدار میں درد ہوتا رہے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے کسی کی حاضر روائی فرماتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہو جائے، میں اپنے مدن نمائش نہ کروائے، تو یہ شرط ہے کسی کو کوئی 1000-2000 دیتا ہے تو ساتھ تصویر آ جاتی ہے، کوئی پل سڑک باندھتا ہے تو ساتھ جناب MP کا نام آ جاتا ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، سارا مال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی رضا کے لیے کرو گے کام تو وہ صرف کام آنا ہے، باقی ختم ہو جائے۔ جب یہ بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، آقا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک سخی کو بلائے گا، فرمائے گا تمہیں میں نے بڑا مال و دولت دیا، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ اس کر کے مولا تیرا دیا ہوا تیرے راستے میں لوٹا دیا، میں تیری نیت کیا تھی؟ عرض کرے گا مولا تیرے فرشتہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ چاہتا ہے دنیا سے سیٹ کہے صحیح کرے، اس کی واہ دنیا میں بن گئی، اب کوئی وجہ نہیں ہے، صحیح بھاری کی دی اللہ تعالیٰ حکم دے کہ فرشتوں اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ سرکار مطلب کہ اس کی نیت یہ ہو اس کی حاجت روائی کرنے کی، یہ بندہ خوش ہو جائے، سرکار مطلب پھر میں اس حاجت روائی کرنے والے سے خوش ہو جاؤں گا۔ سرکار مطلب جس سے میں خوش ہو جاؤں گا پھر میرا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوتا ہے۔ آئیے جامعہ صغیر کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دین اور دنیا کو کوئی پیپر ایسا نہیں جو سرکار نے اٹھنا کیا ہو، نجدی کو تو بغض رسالت کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا۔ جامعہ صغیر میں سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندے ایسے ہیں اس کے جنہوں کو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور لوگ ان کے پاس اپنی حاجت روائی کروانے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بھی امن میں رہتے ہیں۔ تو کیا ہے نا، ذرا طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھیے، اور طبرانی شریف اٹھا کے دیکھیے،
طبرانی میں سرکار کا فرمانا کہ جب میرے غلاموں جنگل میں آ جائے نا، کہیں اکیلا ہو میرا غلام، پریشانی ہو، گھبراہٹ ہے، ڈر جائے، تو وہاں کہے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میرے مددگار بن جاؤ، میری مدد کو پہنچو، میرے غوث بن جاؤ۔ سرکار مانتے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے رجال و غیب کو بھیجے گا، وہ اس کی مدد کریں گے۔ اور طبقات ابن سعد میں روایت ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہیں، اشرم بشرہ میں دوسرا نمبر آپ کا، آپ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی ہے، اور جو آج کل ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے ان کی سیرت جو مشروع راہ ہے۔ آپ نے 10 سال 6 ماہ 4 دن میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انا امیر المسلمین، کہ ہم کیلف آف دی مسلم، اور متے تھے انا اجیر المسلمین، آئی ایم لیبرر آف دی مسلم، مسلمانوں میں تمہارا مزدور ہوں، میں تمہارا مزدور ہوں۔ تو آپ نے خط لکھا مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو فاتح مصر، وہ بڑے بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے خط لکھا کہ میں اور میرے مدینے والے قحط میں ہیں، یہ قحط ہے، تو آپ کے پاس غلہ بہت زیادہ ہے، کچھ ہماری مدد کیجیے، اور ساتھ 3 دفعہ لکھا یا غوثا یا غوثا یا غوثا۔ آج کہتے ہیں جی غوث کہنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور سرا مبشرہ ہستی ہیں جن کے شان میں 23 دفعہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، وہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ تو کہتے ہیں صاحب اٹھا کے دیکھیں، عمرو بن عاص نے جب خط پڑھا نا خلیفۃ المسلمین کا تو بڑا خوش ہوا، جواب لکھا حضور آپ نے مجھے یا غوثہ کہا ہے، میں اتنا اللہ آپ کی بارگاہ میں بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، دوسرا اونٹ مصر میں ہوگا، اتنی لمبی قطاریں جائیں گی۔ رکتے ہیں جہاں جا کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہیں وہاں جا کے قدم اہل نظر کے، سکوچے سے آگے نظما ہے نظمی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ہر ایک کو میسر، یہ ان کی شان ہے صحابہ کی، ہر ایک کو میسر کہے اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل علی ہے ایسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 555 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاقتدیتم، میرے تمام صحابہ روشنی کے ستارے ہیں، جس کے نقش قدم پہ چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو کم لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے 10 صفحے آگے ایک اور حدیث ہے صفحہ 565 کے اوپر، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من کنت مولا فلی مولا، جس کا میں آقا اس کا لیے آقا۔ لیکن ان کو ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سرکار کے ہر فرمان کو مانتے ہیں، لیکن پہلی حدیث جو ہے نا جو پہلے میں نے پڑھی ہے 10 سال پہلے، اس کو کچھ لوگ ہیں وہ بیان ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا اللہ سبحانہ ہو کہ انبیاء کو بلانا، ان سے مدد مانگنا، اولیاء سے مدد مانگنا یہ حرام نہیں ہے، اگر نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کی دی طاقت سے ہماری مدد فرماتے ہیں، تمہاری نیت کو دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیں تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت 81 پڑھنا جا کر، آج ہم ملاد شریف مناتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے جی، بدعت، استغفر اللہ۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کا میلاد اللہ تعالیٰ نے منایا۔ تو میلاد کسے کہتے ہیں؟ جس جلسے میں سرکار کی آمد کا ذکر کیا جائے اسے جلسہ میلاد ہے۔ تیسرا پارہ پڑھنا سورہ آل عمران کی آیت 81 ہے، ورنہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے ڈاکٹر ناظم رضوی، وہ نکال کے دیکھ لو، سارے آپ کو بیان مل جائیں گے 5 سال پہلے کے بھی سارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء رسول پیغمبروں کے واقع اکٹھا کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتيتكم من کتاب وحکمت ثم جاءكم رسول. When Allah made a covenant through the prophets. جب اللہ تعالیٰ نے ایک انبیاء سے معاہدہ لیا، میثاق لیا، یہ بات ذہن میں رکھنا، ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میثاق ہوتا ہے. معاہدہ ہوتا ہے ایگریمنٹ، یہ فار دی ٹائم بینگ ہوتا ہے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے. لیکن میثاق جو ہے نا، میثاق اس کو کہتے ہیں کووننٹ، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سرکار جب مدینہ گیا تو اپنے میثاق مدینہ کیا، معاہدہ مدینہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے میلاد کا میثاق لیا، معاہدہ نہیں لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ جب میرا میلاد والا محبوب آ جائے، جب میرا میلاد والا محبوب آ جائے، مصدق لما معاکم، ویریفائنگ واٹ از ود یو، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا. اب کیا مولا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے دو کام کرنے ہیں. تم نے لا تؤمنن به ولا تنصرون، لا تؤمنن به، لام تاکید کا جیسے انگلش میں آتا ہے نا شورلی سٹل، جیسے عربی میں لام سختی کے لیے آتا ہے. لا تؤمنن به، you must believe in him، تم نے ضرور اس کے اوپر ایمان لانا ہے. لا تؤمنن به ولا تنصرن، and you must aid him، اور اس کی مدد بھی فرمانا ہے، اس کی مدد بھی، کہ اللہ تعالیٰ خود مدد کی کافی نہیں، انبیاء کو حکم دیا. اور یہ بھی پتہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتے. جب میرے میلاد محبوب نے آنا ہے، دنیا میں تشریف لانی ہے، تو یہ سارے 1,24,000 کموں پہ شمیر تو اپنی قبروں میں ہوں گے. تو نص قرآن ہے کہ قبر والا بھی مدد فرما سکتا ہے. اگر قبر والے مدد نہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہ دیتا. لا تؤمنن به ولا تنصرن، کہ تم نے میرے محبوب کی مدد فرمانی ہے، اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے. اس کے بعد فرمایا قال اقررت وحلتم على ذلكم اسری، what do you affirm and accept my comeback in this matter، کیا تم نے میری بات کو سن لیا، اس کے اوپر عہد کر لیا. یہ سارا جلسہ میلاد مسواک ہے. تمام انبیاء مل کے کہتے ہیں قالوا اقررنا، they all said we do affirm، یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا، مان لیا. ابھی بھی جلسہ ختم نہیں کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں کہ بی وٹنس، اے انبیاء رسول میرے محبوب کے میلاد کے گواہ بن جاؤ. وانا معكم من الشاهدين and I am better witness with you، میں بھی تمہارے ساتھ محبوب کے میلاد کے گواہوں میں سے ہوں. اور آگے جب اگلی آج جو ہے نا 82 نمبر، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے اس کو نہ مانا وہ بہت ہی گناہگار ہے، فاسق ہے. اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کہا کہ میرے محبوب کی مدد فرمانی ہے، میرے محبوب کی مدد فرمانی ہے. یہ اصل بات پتہ کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں اللہ بھی ان کا مددگار، 55 نمبر آیت پڑھی سورہ مائدہ کی 6ویں پارہ سے، اللہ بھی ان کا مددگار، اللہ کا رسول بھی مددگار، اور ایمان والے بندے بھی مددگار. لیکن جو بدبخت ہیں، ظالم ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اندر کا پکا ہوا باہر آتا ہے نا، ان کے اندر زولا ہے، اس لیے یہ فتح الٹے سیدھے دیتے ہیں. 15واں پارہ پڑھے سورہ کاف کی آیت نمبر 17 ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں گمراہ کرتا ہوں نا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر وہ نہ کسی ولی کو مانے گا اور نہ کسی مددگار کو مانے گا. سورہ کاف